اس لیے کہ 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں امام عشق و محبت پیدا ہوتے ہیں۔ 25 صفر کو انتقال سے پہلے امت محمدیہ کو فقہ حنفی کا عظیم انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ کی شکل میں دیکھے جاتے، کنز الایمان کی شکل میں دیکھے جاتے، الدولۃ المکیہ کی شکل میں دیکھے جاتے، جفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرداس الدراہم کی شکل میں دیکھے جاتے۔ بدایوں خیر آباد دلی سے اس لیے ختم ہو گیا کہ عالم کا انتقال ہوا، ساتھ میں علم بھی روپوش ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت انتقال کیے وہ عالم ہے، لیکن فتاوی رضویہ عالم کا نام نہیں، علم کا نام ہے۔ کنز الایمان عالم کا نام نہیں، علم کا نام ہے۔ الدولۃ المکیہ عالم کا نام نہیں، علم کا نام ہے۔ انباء الغیب عالم کا نام نہیں، علم کا نام ہے۔ تمام فرق باطلہ حاسدہ سے چیلنج ہے، مرکز بدلنے کا خواب دیکھ رہے ہو، فتاوی رضویہ کا جواب لا کے بتا دو، کنز الایمان کا جواب لا کے بتا دو، الدولۃ المکیہ کا جواب لا کے بتا دو۔ خدا کی قسم قیامت تک فتاوی رضویہ کا جواب نہیں لا سکتے، اس لیے ہمارا مرکز کل بھی بریلی تھا، آج بھی بریلی ہے۔ نعرہ لگائیے، نعرہ لگائیے، گھر سے بھی ایک نعرہ۔ کیا بول رہے ہیں حضرات؟ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا جو تاج الشریعت کو جانتی ہے وہ قاضی القضات بالہند کی شکل میں جانتی ہے۔ یہ بتائیے تاج الشریعہ نے کتنے نکاح فسخ کروائے؟ ایمانداری سے ہمارے علماء بولے، میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، تاج الشریعہ نے کتنے نکاح فسخ کروائے؟ اس مردود نے 30 سے زیادہ نکاح شوہر کے ہوتے ہوئے ختم کروا دیا۔ بھائی جگہ جگہ سے شکایتیں آ رہی ہیں، شوہر کے ہوتے ہوئے، وہ بھی 10-20 ہزار کے بدلے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے بھائی تاج الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان اوریجنل قاضی تھے۔ فتاوی تاج الشریعہ اٹھا کے دیکھے، الصفیہ زندہ ہے قائد ملت جا کے پوچھے کتنے نکاح فسخ کروائے؟ 20,000 کے بدلے میں شوہر کے ہوتے ہوئے نکاح کو ختم کر دے رہا ہے۔ بازیچہ اطفال بنا دیا، کوئی بولنے والا نہیں۔ جو بول رہا ہے وہ ٹارگٹ کی سب پر، گالیوں کی سب پر، اور جو گالیوں سے مفتی شفیق رضا شمسی بڑی اچھی بات بار بار بولتے ہیں، طلبے چاٹنے والے کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، ٹکرانے والے کی تاریخ لکھی جاتی ہے، گالی سننے والے کی تاریخ لکھی جاتی ہے، مار کھانے والے کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ شوہر موجود ہے، نکاح کو فسخ کر دے رہا بیچارہ شوہر۔ دیکھو نا کیا کیس ہے بھائی، ابھی شمس الاولیاء کے ساتھ جاتے بتا رہے تھے کہ لہن میں بھی ایسا ہی 30 سے زیادہ، میں نام بتا سکتا ہوں، لسٹ تیار ہے ہمارے پاس۔ 1 جون سے توبہ کیا ہے، 18 جرائم ابھی باقی ہے، اس لیے جب تک وہ تمام جرائم سے توبہ نہیں کرتا مردود الشہادہ رہے گا۔ ہمارا مرکز لوہنا شریف ہے، اور لوہنا شریف مرکز عمارت کی بنیاد پر نہیں ہے، شیر نیپال کی بنیاد پر ہے، اور شیر نیپال من حیث ہوا انسان ہے، وہ تو تمہاری قبرستان میں بھی دفن ہو سکتے ہیں، لیکن شیر نیپال مرکزی شخصیت اس لیے ہے کہ انہوں نے فتاوی برکات لکھا ہے، وہ مسند افتاء کے عظیم مفتی بھی ہے، وہ میدان رسم حق و باطل کے عظیم مناظر ہے۔ تم مرکز بنانے کا خواب دیکھ رہے ہو، بدلنے کا پلان کر رہے ہو، بیٹا کتنے بھی ادارہ شریعہ کھول ڈالو، شیر نیپال کہاں سے لگا؟ حضور حافظ ملت نے کہا تھا، کسی نے کہا حضرت اشرفیہ بہت بڑا اپنا ادارہ ہے، مرکز کا اعلان کر دیجئے نا ہندوستان میں۔ حضور حافظ ملت نے جواب دیا تھا، اعلان تو کر دوں مرکز کا، مگر احمد رضا کہاں سے لگا؟ احمد رضا کہاں سے لگا؟ الحمدللہ الذی فتاوی برکات عالم کا نہیں علم کا نام ہے، اور مفتی الرحمان صاحب نے ثابت کیا کہ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے، جیسا کہ راجع کی تفسیر بتاتی ہے، اور سائنس بھی اس بات کو پروف کر رہی ہے۔ The human came from other planet، انسان دوسرے پلینٹ سے آیا، اور جس پلینٹ سے آیا ہے وہ نہیں بتاتا ہے۔
ہم نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس میں آیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، پتہ چلا اس انسان جس پلینیٹ سے آیا ہے اسے جنت کا الحمدللہ۔ ہم تمام نیپال کے مسلمانوں سے کہیں گے ہمارا مرکز عقیدت اور مرکز علم، عقیدت اور علم دونوں کو لگا رہا ہوں، دونوں بول رہا ہوں، کہیں کوئی لولی پاپ روسٹیڈ اور لیگ پیس دیکھ کے بیوقوف نہ بنا دے آپ کو۔ مرکز عقیدت بھی اور مرکز علم بھی لونا شریف، فتاوی برکات، اور جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ لکھا اس کی نشر و اشاعت صحیح ترجمانی لونا شریف سے ہوتی ہے۔ اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اگر ہے کوئی جواب تو مفتی مجیب الرحمان کا جواب آگے بتاؤ، ہے کسی کے پاس جواب؟ میں جانتا ہوں جس وقت میں بنگلور میں تقریر کرنے گیا تھا تو پتہ چلا کہ یہاں کے بہت بڑے شیخ الحدیث مفتی مجیب الرحمان صاحب جب حیدرآباد خلوت میدان میں پہنچا بحیثیت خطیب تو رحمت عالم کمیٹی نے بتایا کہ آج سے 10 سال پہلے مقرر خصوصی کی حیثیت سے مفتی مجیب الرحمان آئے تھے، حدیث میں ان کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ بیٹا وہ لوہنا شریف میں رہتے ہیں، یہیں رہتے ہیں، قاضی القضات فی نیپال، ہم حضور ضیاء المصطفیٰ دامہ ظلہ علیہ کو مانتے ہیں۔ اور اگر تم یہ کہو کہ عالم علماء ملک نہیں ہے تو میرا یہ کہنا ہوگا اسد میاں بھی عالم علماء ملک نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے قاضی القضات فی ہند بنایا نا، جا کے ان سے دلیل لے کر، اور غلام گیلانی ازہری حضور محدث کبیر کے شاگرد کا نام۔ الحمدللہ الذی قرآن شریف کے خلاف فتویٰ جائے کب بول، حدیث کے خلاف فتویٰ جائے کب بول، فتاوی رضویہ کے خلاف فتویٰ جائے کب بول، اور تو بولے گا کیا؟ بولتا ہے فتاوی رضویہ میں غلطیاں ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اس کا کیا اعتبار کرے؟ کبھی تاج الشریعہ کے تاج ہی پہ گفتگو کرنے لگ جاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس لیے ڈپلیکیٹ خصوصاً اچھا ذات پات کی وہ بات چلتی نیپال میں، شیر نیپال شیخ کا مرکز نہیں ہے، غلط، 100% غلط غلط غلط، تمام سنی مسلمانوں کا مرکز، کیونکہ مجھے یاد ہے دربھنگا کی دھرتی پر حضور شیر نیپال علیہ الرحمہ کی موجودگی میں میں نے تقریر کی تھی، اتجاہ نحو المدینہ وقال ان اول الناس فی المتقون من کانوا وحیث کانوا، میرے قریب وہ ہے جو متقی ہے حیث کانوا، جہاں کا بھی رہنے والا، مکہ میں پیدا ہونے والا بھی کافر ہو سکتا ہے، لوہنا کے گاؤں کے کنارے پیدا ہونے والا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، من کانوا، سید بھی کافر ہو سکتا ہے اور سید بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ایک منصوری، ایک دنیا، ایک تباری بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ من کانوا کا تیور بول رہا ہے، یہ حدیث میں آیا، جو بھی ہو یاد رکھیں، طاہر قیامی بھی سید بولتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں جو مسلک کا باقی سید ہے، میں ایسے سید کو نہیں مانتا، میں ایسے سید کو مانتا ہوں جو مسلک اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل مانتے ہیں، اس لیے امین میاں سراکوں پر، گلزار میاں سراکوں پر، غیاث میاں سراکوں پر ہے، سید ابرار صاحب کیوں مانتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار؟ اس لیے یاد رکھے یہ شیخوں کا مرکز نہیں، تمام مسلمانوں کا مرکز ہے، تمام سنی مسلمان کا، ڈپلیکیٹ کا نہیں، ڈالر کا بھی نہیں، چمچا کرچھول چمچی کا بھی نہیں، مسلمان سنی مسلمانوں کا مرکز ہے لوہنا شریف۔ اور کچھ لوگ برادری کی وجہ سے ادھر چلے جاتے ہیں، کوئی دائیں کوئی بائیں، تو ایک بات بتا، منصوریوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ایک عالم کو جانتا ہوں جسے لوگ مفتی شفیق رضا شمسی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا اگر قضاءات کا مسئلہ اتنا ہی ضروری ہو تو ان کی طرف رجوع کریں، ایٹ لیسٹ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند تو ہے، جو مسئلہ نہیں معلوم ہوگا اپنے اکابر سے پوچھ کے تو بتائے گا۔ اور من کل الوجوہ یہ اعلان عام ہے، جتنے بھی منصوری ہو، رائن ہو، انصاری ہو، تمام سنی مسلمانوں کا مرکز لوہنا شریف ہے، مرکزی شخصیت حضور شیر نیپال ہے، اور ان کی کتابیں فتاوی برکات یہ آج کل 100 سال 200 سال کے بعد فنا نہیں ہوگی، بلکہ فتاوی برکات قرآن و حدیث کا عکاس ہے، اس کو قیامت تک رہنا ہے، اس لیے لوہنا ہمارا مرکز قیامت تک رہے۔ تبصرہ کرتے ہیں منظوم سبانے آرہا تھا، 1 منٹ۔ اس وقت میں مسولی شریف میں عرس میں تھا، حضور محدث کبیر اسٹیج پر موجود تھے، حضور قائد ملت بھی موجود تھے، حضور گلزار میاں بھی موجود تھے، آصف رضا صاحب بھی، سید عبدالوسیع، ہندوستان کے بڑے بڑے خطبہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں اس کتاب کا اجرا ہوا۔ خود عرس رضوی میں بریلی شریف میں قائد ملت نے اس کتاب کا اجرا کیا۔ یہ کیا ہے؟
دراصل یہ منظوم سوال ہے اعلیٰ حضرت کی لائف اسٹائل کیسی تھی. نثر میں تو اور لوگوں میں نے بھی لکھی ہے، لیکن نظم میں مکمل مولانا محبوب گوہر صاحب نے لکھی ہے. یہ بہار کی سرزمین کی خوش نصیبی ہے. ملک العلماء بھی وہی کے رہنے والے، علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ، جس نے سوانح اعلیٰ حضرت لکھی نثر میں، اور جنہوں نے نثر میں لکھی یہ بھی وہی کے رہنے والے. مولانا محبوب گوہر صاحب 2500 اشعار نظم میں ہسٹری بیان کرنا بہت ٹف ہے. اس لیے جو کام بڑے بڑے علماء نہیں کر پاتے، کرنے والے اللہ جس کو توفیق دیتا وہ کر لیتے ہیں. مولانا محبوب گوہر بہت بڑے مفتی کا نام نہیں، بہت بڑی درسگاہ کے مدرس کا نام نہیں، مگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غلام اعلیٰ حضرت کا نام، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت کا نام. انہوں نے عظیم ذخیر کتاب جو پاکستان سے ایوارڈ کا اعلان بھی ہوا، اور بغداد شریف میں اس کتاب کو پیش کیا گیا، مدینہ شریف میں پیش کیا گیا، مکہ شریف میں پیش کیا گیا، پوری دنیا میں جہاں اردو جاننے والے لوگ رہتے ہیں اس کتاب کو بھیج دیا گیا. آپ حضرات اسے حاصل کرنا چاہیں تو کہاں سے حاصل کریں گے؟ مولانا محبوب گوہر صاحب سے رابطہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. مفتی اختر حسین علیوی صاحب آنے والے ہیں. تاج الشریعہ ایک جملہ کہتے تھے، تاج الشریعہ نہیں، علامہ عاشق الرحمان مولانا سعد بن اسماعیل، علامہ عاشق الرحمان کہتے تھے میری آنکھوں میں چندی اختر جچتے ہیں. علامہ عاشق الرحمان کون ہے جانتے ہیں؟ پنڈت کا بیٹا. کلمہ پڑھ کے حضور مجاہد ملت نے اتنا بڑا علامہ بنایا، اتنا بڑا علامہ کہ ان کے مقابلے میں سیمینار میں صرف اور صرف حضور محدث کبیر نظر آئے. اتنے بڑے علامہ علامہ عاشق الرحمان. وہ کہتے تھے میری آنکھوں میں چندی اختر جچتے ہیں، ایک اختر رضا خان ازہری اور ایک اختر حسین علیوی. فتاوی علیویہ میں نے پڑھی ہے، مفتی اختر حسین علیوی نے 3 جلدوں میں لکھی ہے. جدید مسائل پر حوالہ اور براہین سے مزین کتاب ہے. وہ عظیم مفتی آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، ان کی باتیں توجہ سے سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. فرقہ باطلہ، کب کی ٹولی، ڈپلیکیٹ، بازی، عرفی، وہابی، سلح کلیوں کے امیر سے محفوظ و مامون فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ماشاءاللہ آپ حضرات کے لیے خوش